خلفائے راشدین کا دور بشمول حضرت امام حسن مجتبیٰ کا دور وہ خلافت راشدہ کا دور ہے. ہم امام حسن مجتبیٰ کو بھی خلیفہ راشد مانتے ہیں. حضرت امیر معاویہ کا دور آیا وہ سلطان اسلام کا دور ہے. خلافت راشدہ کا معیار بلند ہے، اعلیٰ ہے. حضرت امیر المومنین جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سلطان اسلام ہیں. انہوں نے جو حکومت کی ہے اس میں قرآن اور حدیث کے احکامات کو پیش نظر رکھا ہے، لیکن اس صحابی رسول نے جو نمونہ پیش کیا ہے وہ سلطان اسلام کے کردار کا نمونہ امت کے سامنے پیش کیا ہے. خلافت راشدہ کا معیار اس سے بلند ہے. جب حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا، حضرت امیر معاویہ کی بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے. میں اس موضوع کی طرف نہیں جا رہا، صرف ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ ان دنوں میں بعض لوگ دین کی خدمت سمجھتے ہیں کہ وہ سارا زور اس بات پہ صرف کرتے ہیں صحابہ دشمن تھے اہل بیت کے، یا صحابہ اور اہل بیت آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے. وہ سارا زور اس پہ لگاتے ہیں. ان کی دعوت یہی ہے اور اسی پر ان کا مذہب کھڑا ہے. میں کچھ عرصہ پنجاب امن کمیٹی کا ممبر بھی رہا ہوں، تو لاہور گورنر خالد مقبول صاحب کے پاس ایک میٹنگ تھی پنجاب امن کمیٹی کی. ہمارے اہل سنت کے ایک بزرگ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا محرم میں محفلیں کرنے کی اجازت سب کو ہے، ہماری خواہش ہے ان محفلوں میں شان اہل بیت بیان ہو، عظمت اہل بیت بیان ہو، فضائل اہل بیت بیان ہو، جرت امام حسین بیان ہو، استقامت حسین، صبر حسین، شہادت امام علی مقام بیان ہو. اہل بیت کی جتنی بھی شانیں بیان کرو ہمارا دل خوش ہوتا ہے. لیکن ہم صرف یہ عرض کرتے ہیں صحابہ کو تبرہ بازی کر کے اللہ کے رسول کا دل نہ دکھاؤ. تو دوسری طرف سے ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا ہم جب تک صحابہ کو گالی نہ دینے ہماری مجلس کا مقصد ہی نہیں پورا ہوتا. یہ ہماری محفل کے مقاصد میں سے ہے. جب تک ہم صحابہ کو گالی نہ دیں ہماری مجلس کا مقصد ہی نہیں پورا ہوتا. تو پھر ہمارے وہ اہل سنت کے بزرگ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یہ فیصلہ کر دو، یہ تو بتا دو تم محفل شان اہل بیت بیان کرنے کے لیے کرتے ہو یا صحابہ کو گالیاں دینے کے لیے کرتے ہو؟ آج بعض لوگوں نے ان دنوں میں امت کو توڑنے کا کام کیا. دنیا میں اسلام کی جگ ہنسائی، سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے کہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں. کچھ تاریخی کتابیں اس مقصد کے لیے لکھوائی گئیں کہ آئندہ اگر مسلمان اکٹھے ہونا بھی چاہیں تو نہ ہو سکے. ان میں ایسی جھوٹی روایتیں بیان کی گئیں. واقعہ کربلا کی سنگینی کو پیش نظر نہیں رکھا گیا. اس واقعہ کو بیان کرنے کے لیے جس تحقیق اور جس احتیاط کی ضرورت تھی وہ احتیاط نہیں کی گئی، بلکہ پیشہ ور واعظوں کے پیچھے لگ کے ہم جھوٹی اور گھڑی ہوئی روایتیں سن کے ان کے پیچھے ہی عقیدہ بنا لیتے ہیں. واقعہ کربلا کی سنگینی کا تقاضا یہ ہے کہ تحقیق کا حق ادا کیا جائے اور بیان میں احتیاط سے کام لیا جائے. کچھ لوگوں نے اس واقعہ کو امت کو توڑنے کے لیے استعمال کیا. آپ کو پتہ ہے پہلی کتاب واقعہ کربلا پر کس سن میں لکھی گئی ہے؟ واقعہ کربلا کے 100 سال بعد. واقعہ کربلا ہوا ہے تو 100 سال تک کوئی کتاب نہیں لکھی گئی. ابو مخنف لوط بن یحییٰ بن سالم یہ پہلا شخص ہے جس نے مقتل حسین لکھی. یہ ان کے ہاں تمام کتابوں کی مراجع ہے. اور اس کتاب کی روایات کو شہرت مل گئی جب علامہ طبری نے اس سے روایتیں لے لیں، یا بعض تاریخ کی کتابوں میں مقتل حسین سے روایتیں لے لی گئی. آگے بیان کرنے والوں نے تحقیق نہیں کی یا تحقیق میں احتیاط نہیں کی، تو ایک دوسرے سے باتیں سن کے یہاں تک آگے باتیں پھیل گئی کہ اب صلح کرنا، آپس میں اتحاد کرنا مشکل سے مشکل تر ہوتا نظر آ رہا. اور ہم دین کی خدمت یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک گروہ کہہ رہے ہیں صحابہ معاذ اللہ اہل بیت کے دشمن تھے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اہل بیت کا نام لے کے صحابہ کی گستاخی کر رہے ہیں، کچھ صحابہ کا نام لے کے اہل بیت کی کر رہے ہیں. یہ محفل اہل سنت کی نمائندہ محفل ان لوگوں کی محفل ہے جو حضور کی ہر نسبت کا ادب کرتے ہیں. ہم صحابہ کے بھی نوکر ہیں، اہل بیت کے بھی نوکر ہیں.
والے. تو بعض لوگ اس کو خدمت سمجھ رہے ہیں کہ صحابہ کو گالیاں دے کے امت میں اختلافات کی فضا کو پیدا کیا جائے. خدا را اپنے اوپر رحم کرو, اس دین پہ رحم کرو, اس ملک کے امن کا خیال کرو. تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ صحابہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہے, ان کی دشمنیاں تھیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے, ہماری دعوت یہ ہے, اور ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ جو آدمی قرآن کو مانتا ہے وہ صحابہ کا بے ادب ہو ہی نہیں سکتا. جو صحابہ کا بے ادب ہے اس کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. جو قرآن کو مانتا ہے وہ صحابہ کا بے ادب ہو ہی نہیں سکتا. اور تیسری دفعہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں, جو صحابہ کی گستاخی کرتا ہے اس کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اللہ کریم نے اپنی ذات کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ دی ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے حضور کے صحابہ و اہل بیت آپس میں محبت کرنے والے بنا دیے. عرب کے قبائل کے دلوں میں الفتیں ڈال دی ہیں. اس طرح اللہ نے بیان کیا کہ اس چیز کو اپنی ذات کی دلیل بنا کے. حوالہ میں دے رہا ہوں, آیت خود گھر جا کے قرآن کھول کے پڑھ لیں. سورہ انفال آیت نمبر 63, وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ, اور آیت نمبر 62 میں هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. لفظ اللہ زی کے ساتھ تعارف کروایا جا رہا ہے کہ اللہ کون ہے, اللہ کون ہے, یہ تعارف کروایا جا رہا ہے. تو اللہ نے اپنی ذات پر جو دلیلیں دی ہیں ان میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے آپس میں لڑنے جھگڑنے والے قبیلوں کو باہمی دوست بنا دیا ہے, دلوں میں الفت پیدا کر دی ہے. دور جاہلیت میں قبائل لڑتے تھے پر اللہ نے دلوں میں الفت پیدا کی. اس سے پیچھے ہے کہ اگر دنیا کی ساری دولت خرچ کر دی جائے, لو انفقت ما فی الارض جمیعا, اگر دنیا کی ساری دولت خرچ کر دی جاتی تو ان کے دلوں میں الفت نہیں تھی دولت سے پیدا ہو سکتی. یہ اللہ ہے جس نے دلوں میں الفت پیدا کی ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کا ذکر کرتے ہوئے کہ اللہ نے نعمت کی ہے, صحابہ کے دلوں میں محبت پیدا کر کے ان کو بھائی بھائی بنا دیا ہے. اور تیسری آیت تو بڑی مشہور ہے, اکثر آپ سنتے ہیں, محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. معہ اور رحماء بینہم, اس کو آپس میں ملائیں تو معنی کیا بنتا ہے, جو آپس میں محبت کرنے والے نہیں وہ حضور کی محفل میں بیٹھنے کے لائق نہیں. حضور کی محفل کا میرٹ یہی ہے, حضور کے صحابہ وہی ہیں آپس میں جو محبتیں کرنے والے ہیں. بعض لوگ کہیں جی فلاں واقعہ تو تاریخ کی کتاب میں آیا ہے اختلاف. بھئی وقتی اختلاف ہوا ہے, اس اختلاف کو آپ عقیدہ نہیں بنا سکتے. کبھی کوئی جھگڑا ہوا ہے تو وقتی اختلاف ہے, وہ مستقل اختلاف نہیں ہے. گھروں میں 100 دفعہ ناراضگی ہوتی ہے, پھر راضی نامہ ہو جاتا ہے, پھر پہلے سے بھی زیادہ دوستیاں ہو جاتی ہیں. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کئی دفعہ کسی کے ساتھ غلط فہمی سے کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے, ناراضگی ہو جاتی ہے, کچھ دن ناراضگی رہتی ہے, پھر صلح ہوتی ہے. ایسی صلح ہوتی ہے کہ پہلے سے بھی زیادہ دوستی ہو جاتی ہے. قرآن پاک پڑھ کے دیکھیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کی داڑھی پکڑی ہے, کھینچی ہے. حضرت ہارون کہتے ہیں میرے ماں جائے میری داڑھی چھوڑ دیں. اب اس پر تقریریں ہو سکتی ہیں, اس جھگڑے پہ, اس اختلاف پہ تقریریں ہو سکتی ہیں کہ ایک بندہ حضرت موسیٰ کی طرفداری کرے, دوسرا حضرت ہارون کی طرفداری کرے. ایسے تقریریں ہو سکتی ہیں. ایک کہ حضرت موسیٰ حق پہ تھے, دوسرا کہ نہیں حضرت ہارون حق پہ تھے. اگر کوئی یہ رویہ اختیار کرے گا کافر ہو جائے گا. حضرت موسیٰ بھی نبی ہیں, حضرت ہارون بھی نبی ہیں. وقتی اختلاف ہے, کوئی مستقل دشمنی نہیں. کوئی صحابہ کرام کے واقعات آپ کو سنا کے کہ فلاں واقعہ ایسے ہوا, فلاں واقعہ ایسے ہوا. مثالی دوستی ہے حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی. اختلاف ان میں بھی ہوتا رہا ہے لیکن دشمنی نہیں. رائے کا اختلاف ہوا ہے, وقتی اختلاف ہوا ہے, بعد میں پھر اختلاف ختم ہو گیا جب ایک فیصلہ ہو گیا. اسلام کو
حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی کا ایک جملہ مجھے یاد آ گیا. آپ فرماتے ہیں جتنے فتنے اسلام کے راستے میں آئے ہیں کوئی جھوٹا دین ہوتا کب کا ختم ہو چکا ہوتا. ایسے دشمن پیدا ہوئے جنہوں نے کلمہ اسلام کا پڑھا, دشمنی اسلام سے کی, ایک واقعہ لیا اور اس واقعہ پر ایسے تقریریں کی کہ جیسے معاذ اللہ صحابہ کی آپس میں دشمنیاں تھیں. بس یہ جملہ آج کی اس تقریر کا یاد رکھیں, وقتی اختلاف ہوا ہے لیکن مستقل عقیدہ نہیں ہے کہ وہ آپس میں جھگڑتے رہے, لڑتے رہے. صحابہ کی دوستی مثالی دوستی تھی. وَيُزَكِّيهِمْ, میرے آقا پاک کرنے آئے ہیں, حضور نے ان کے دلوں کو پاک کر دیا ہے. حضرت صدیق اکبر سے یہ روایت ہے, جو مولا علی کے چہرے کو دیکھے وہ عبادت کر رہا ہے. النظر الی وجہ علی عبادت, علی کا چہرہ دیکھنا بھی. یا اللہ جو محبت سے جواب دے اسے آج رات جب وہ محفل سے گھر جا کے لیٹے مولا علی کا دیدار نصیب فرما. کرم اللہ وجہہ الکریم, آپ کے چہرے کو اللہ نے بڑی عزتیں عطا فرمائی. یہ حدیث مرویات صدیقی میں علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی نقل کی ہے. حضرت صدیق اکبر روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول کا فرمان ہے مولا علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. یہ شان حیدر کرار تو صدیق اکبر بیان کر رہے ہیں. اب ذرا مولا علی سے پوچھیں کہ شان صدیق اکبر کیا ہے. کتاب کا نام ہے کنز العمال. علامہ علی بن حسام الدین برہان پوری زندگی مکہ شریف گزاری اور جنت مالا جو مکہ کا مشہور قبرستان ہے اس میں آپ کا مزار ہے. علامہ علی بن حسام الدین برہان پوری کنز العمال میں حدیث پاک نقل کرتے ہیں. حدیث نمبر 36106. مولا علی شیر خدا سے سوال ہوا ابو بکر و عمر کی شان کیا ہے. مولا علی سے یہ سوال کیا گیا شیخین کی شان کیا ہے. مولا علی نے فرمایا میں نے اللہ کے رسول سے یہ حدیث سنی ہے عالم ارواح میں حضرت موسیٰ نے جب یہ دو روحیں دیکھیں, روح ابو بکر, روح عمر, جب ان دو روحوں کو حضرت موسیٰ نے دیکھا تو عرض کیا پروردگار یہ دو جڑیں میری امت میں پیدا فرما دے. پروردگار یہ دو پاکیزہ روحیں میری امت میں پیدا فرما دے. اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ جنہیں تو مانگ رہا ہے یہ میں نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا. حضرت مولا علی فرماتے ہیں ان کی شان کیا پوچھتے ہو جن کی شان حضرت موسیٰ اپنی امت کے سامنے بیان کرتے رہے, جن کی شان حضرت عیسیٰ اپنی امت کے سامنے بیان کرتے رہے. قرآن پاک کی تفاسیر پڑھ کے دیکھیں ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. اس آیت کی تفسیر پڑھ کے دیکھیں مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے آج یہاں ہی شان صحابہ نہیں بیان ہو رہی, حضرت موسیٰ اپنی امت کے سامنے بیان کرتے رہے ہیں, حضرت عیسیٰ اپنی امت کے سامنے یہ موضوع بیان کرتے رہے ہیں کہ آخری نبی کے صحابہ بڑی شان والے ہوں. تو یہ عقیدہ دلوں پہ نقش کر لیں صحابہ اور آل بیت آپس میں محبت کرنے والے ہیں. وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے جو اس دنیا سے ایمان لے کے گیا, اور ایمان اسی کو ملے گا جو نسبت رسول کا ادب کرتا ہے. خلفائے راشدین کا دور گزر گیا, حضرت امیر معاویہ کا دور گزر گیا. 20 سال امام علی مقام نے حضرت امیر معاویہ کو مانے. امام کے آگے چلنا چاہیے یا پیچھے چلنا چاہیے؟ جنہیں امام مانتے ہیں انہیں ہم بھی مانتے ہیں. امام تو مانے اور ہم کہیں نہیں وہ اس لائق نہیں تھے تو پھر ہم امام کے آگے چل رہے ہیں یا پیچھے چل رہے ہیں؟ پھر تو بے ادبی ہو گئی. اس لیے میں کہتا ہوں حضرت امیر معاویہ کی توہین کرنا یہ حسنین کریمین کی توہین ہے, یہ ان کے ماننے کی توہین ہے. اگر حضرت امیر معاویہ کی بیعت کرنا, ان کو ماننا, انہیں تسلیم کرنا عذرو شریعت جائز نہ ہوتا اور ان میں کوئی خلاف شریعت باتیں پائی جاتی, 20 سال تو بہت بڑا عرصہ ہے. امام حسین 20 دن بھی ان کو نہ مانتے, 20 سال مانا امام علی مقام نے 41 ہجری سے 60 ہجری تک. تو جنہیں ہمارے امام مانتے ہیں انہیں ہم بھی. یزید تخت نشین ہوا, گورنر مدینہ کو خط لکھا, گورنر مدینہ نے امام علی مقام کو بلایا ہے, خط پڑھ کے سنایا ہے, بیعت کا مطالبہ کیا ہے. امام علی مقام نے حضرت امیر معاویہ کے لیے دعا فرمائی ہے
اور ولید جو کہ گورنر تھا اس کے ساتھ تعزیت کی حضرت امیر معاویہ کی. پتہ ہے یہ ولید کون تھا؟ یہ حضرت ابو سفیان کا پوتا تھا. ابو سفیان کے بیٹے ہیں عتبہ، عتبہ کے بیٹا ہے ولید. ولید بن عتبہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مدینہ منورہ کا جو گورنر تھا وہ یزید کا چچا زاد بھائی تھا، کزن تھا یزید کا. لیکن جو مدینہ منورہ کا گورنر تھا اس نے کوئی سختی نہیں کی امام علی مقام، اس نے ادب کیا ہے امام علی. خاندان میں ایک آدمی برا ہے تو خارق خاندان کو آپ گالیاں دیں گے. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو گیا، اب کوئی حضرت نوح کی بے ادبی کر سکتے ہیں؟ بیٹا کافر ہے تو اس پر ہی لعنت بھیجیں گے، ورنہ حضرت نوح تو بڑی شانوں والے نبی ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، اللہ کے مقرب ہیں. اب بیٹے کی وجہ سے کوئی حضرت نوح کی بے ادبی کرے تو خود کافر ہو جائے گا. یزید برا ہے تو یزید کو برا کہیں. یزید کی وجہ سے سارے بنو امیہ پر کیوں آج کل لوگ گفتگو کر رہے ہیں؟ کیا میرے آقا کریم نے بنو امیہ میں نکاح نہیں کیا؟ کیا مولا علی نے نکاح نہیں کیا؟ حضرت خاتون جنت کے وصال کے بعد آپ نے جو نکاح کیا جناب امامہ کے ساتھ وہ بنو امیہ سے ہے. اور خود امام حسین نے نکاح کیا. میدان کربلا میں شہزادہ علی اکبر شہید ہوئے ہیں، ان کی والدہ کون ہے؟ شہزادہ علی اکبر کی والدہ لیلا، لیلا کی والدہ میمونہ، اور میمونہ کے باپ ہیں حضرت ابو سفیان. لیلا بنت میمونہ بنت ابو سفیان، کس قدر قریبی رشتہ ہے بنو امیہ سے. لیکن یہ وہ نہیں بیان کرے گا جس کا مقصد ہے امت کو توڑنا. یہ پردے اٹھا کے حقیقت کا چہرہ وہ نہیں دکھائے گا جس کا کام ہے اسلام کو نقصان پہنچانا. اس لیے میں نے کہا کہ اس واقعہ کی سنگینی کا تقاضا یہ ہے کہ تحقیق بھی اعلیٰ درجے کی ہو اور بیان کرنے میں احتیاط بھی اعلیٰ درجے کی ہو. ایمان ہمارا کیا ہے؟ نواسہ رسول ہمارے لیے محض تاریخی نہیں، نواسہ رسول ہمارا عقیدہ ہے. ان کی ادنا بے ادبی کرنے والا حضور کو اذیت دے رہا ہے. اس لیے ان کے نواسہ رسول کا ذکر کرنا ہے تو بڑی احتیاط کی ضرورت، بڑے ادب کی ضرورت. میں اکثر یہ کہتا ہوں اس سفر میں نواسہ رسول نے جو فیصلہ کیا ہے درست فیصلہ